बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अब हम ग्रामर लेते हैं। ग्रामर में याद रखिए हम टीपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं। आप हमारे साथ बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए टीम के साथ। हम अफ़आल सुलासी मजीद फी या मजीद फी के अफ़आल सीख रहे हैं, यानी फतहा नसरा दरबा जो शुरू में सीखा था हमने, फतहा नसरा दरबा, इसमें अगर कोई इन तीनों हरूफ में कोई एक हर्फ या दो या तीन हरूफ का इजाफा हो जाता है तो इसको मजीद फी के अफ़आल कहते हैं। आप ये देखिए कि पहले माजी में क्या बढ़ गया है, जो बढ़ा है उसको अब सब में लेकर चलना है। हमने ये भी देखा था कि मजीद फी के 8 अहम अबवाब हैं। सब्बहा, जाहदा, अस्लमा, तदब्बरा, तदारसा, इनकलबा, इख्तलफा, इस्तग़फरा। और उसको याद रखने के लिए हमने आपको 3 जुमले बताए थे। तस्बीह और मुजाहिदा इस्लाम की बुनियादों में से हैं, यानी सब्बहा, जाहदा, अस्लमा। आगे चलना है, अच्छा काम करना है तो कुरान में तदब्बुर करना होगा और मिलकर तदारुस करना होगा, मिलकर पढ़ना होगा, यानी तदब्बरा, तदारसा। ये करेंगे तो इनकलाब आएगा, इख्तिलाफ कम होगा, और सब करने के बाद भी हमको इस्तिग़फ़ार करना है, यानी इनकलबा, इख्तलफा, इस्तग़फ़रा। इनकलाब यानी अच्छा इनकलाब, यानी बेहतर होगी हमारी हालत। वैसे याद रखिए इनकलाबा का अरबी में तर्जुमा होगा लौटना। तो अगर हम अरबी तर्जुमे के हिसाब से कहेंगे तो अरबी तर्जुमे के हिसाब से हम कहेंगे कि ये सब तदब्बुर तदारुस करेंगे तो हम लौटेंगे इस हालत में कि इख्तिलाफ कम होगा, और आखिर में इस्तिग़फ़ार करना है। हमने पिछले सबक में सब्बहा और उसके वजन पर आने वाले 2 अल्फाज लिए, नज़्ज़ला और कज़्ज़बा, और भी हो सकते हैं। आज हम दूसरा अहम मजीद फी का बाब लेंगे, जाहदा। जाहदा और उसी के वजन पर आने वाले 2 और अल्फाज, कातला और नादा की प्रैक्टिस करेंगे, जो कुरान में तकरीबन 150 बार आए हैं। लेकिन ये बाब बहुत अहम है, इसको शौक से करना है। याद रखिए कि मजीद फी में जो अमर है वो सिर्फ जेर लगाने से बनता है, जैसे सब्बहा, सब्बिह, जाहदा, जाहिद। और इसी तरह शुरू में मुंह लगा देंगे जेर के साथ, तो मुजाहिद करने वाला, मुजाहद उसका इस्म मफ़ऊल। तो ये भी आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए पहले पूरा जाहदा के मुख्तलिफ सीगों की प्रैक्टिस करते हैं। जाहदा यानी उसने जिहाद किया, पूरी कोशिश की। ठीक है, तो तर्जुमा कीजिए, जाहदा उसने जिहाद किया, जाहदू उन्होंने जिहाद किया, जाहदता आपने जिहाद किया, जाहदतुम आप सबने जिहाद किया, जाहदतु मैंने जिहाद किया, जाहदना हमने जिहाद किया। युजाहिदू वो जिहाद करता है, युजाहिदूना वो सब जिहाद करते हैं, तुजाहिदू आप जिहाद करते हैं, तुजाहिदूना आप सब जिहाद करते हैं, उजाहिदू मैं जिहाद करता हूँ, नुजाहिदू हम जिहाद करते हैं। जाहिद जिहाद कर, जाहिदू जिहाद करो, ला तुजाहिद जिहाद कर, ला तुजाहिदू जिहाद करो। मुजाहिद जिहाद करने वाला, मुजाहिद जिसके खिलाफ जिहाद किया गया या जिस पर असर पड़ा, और मुजाहदा जिहाद करना। तो अब मेरे बाद अरबी में सोचते हुए प्रैक्टिस कीजिए। जाहदा जाहदू, जाहदा जाहदू, जाहदता जाहदतुम, जाहदता जाहदतुम, जाहदतु जाहदना, जाहदतु जाहदना। युजाहिदू युजाहिदूना, युजाहिदू युजाहिदूना, तुजाहिदू तुजाहिदूना, तुजाहिदू तुजाहिदूना, उजाहिदू नुजाहिदू, उजाहिदू नुजाहिदू। जाहिद जाहिदू, जाहिद जाहिदू, ला तुजाहिद ला तुजाहिदू, ला तुजाहिद ला तुजाहिदू। मुजाहिद मुजाहिद, मुजाहद मुजाहद, मुजाहदा मुजाहदा। हुवा जाहदा हिया, जाहदत उस औरत ने जिहाद किया। हुआ युजाहिदू हिया, युजाहिदू वो जिहाद करती है। याद रखिए यहाँ पर अलिफ जो आया था उसको हम सारे सीगों में लेकर चले।
یہی سٹائل ہے سارے مزید فی کا تقریباً. چلیے پھر سے دہرائیے. جاہدہ جاہدو، جاہدہ جاہدو، جاہدتا جاہدتم، جاہدتا جاہدتم، جاہدتو جاہدنا، جاہدتو جاہدنا، یجاہدو یجاہدونا، یجاہدو یجاہدونا، تجاہدو تجاہدونا، یجاہدو یجاہدونا، اجاہدو نجاہدو، یجاہدو نجاہدو، جاہد جاہدو، جاہد جاہدو، لا تجاہد لا تجاہدو، لا تجاہد لا تجاہدو، مجاہد 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 مجاہد، مجاہدہ، مجاہدہ، وجاہدہ ہیا جاہدت، ہوا یجاہدو ہیا یجاہدو. میرے ساتھ سلولی. جاہدہ جاہدو، جاہدتا جاہدتم، جاہدتو جاہدنا، یجاہدو یجاہدونا، تجاہدو تجاہدونا، اجاہدو نجاہدو، جاہد جاہدو، لا تجاہد لا تجاہدو، مجاہد مجاہد مجاہدہ، وجاہدہ ہیا جاہدت، ویجاہدو ہیا تجاہدو. ماشاءاللہ. اسی وزن پر قاتلہ ہے. قاتلہ یعنی اس نے لڑائی کی. اس وزن کے جو الفاظ آتے ہیں جاہدہ، قاتلہ، نادا وغیرہ، اس میں جنرلی دو پارٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے. جاہدہ اس نے جہاد کیا، ظاہر ہے سامنے کچھ ریزسٹنس ہے تو اس کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. اسی طرح قاتلہ اس نے لڑائی کی، سامنے کوئی ہوگا تو ہی لڑائی ہوگی. قتلہ مطلب اس نے قتل کیا، ہو سکتا سامنے والا وہ سو رہا ہوگا، لیکن قاتلہ کا مطلب سامنے والا سو رہا نہیں، وہ بھی لڑ رہا ہے اور یہ بھی لڑ رہا ہے. اسی طرح نادا پکارا، کوئی سامنے ہوگا تو ہی پکاریں گے نا، اکیلے سے کس کو پکاریں گے آپ. اسی طرح باحثہ بحث کی، سامنے ہوگا تو ہی بحث ہوگی. اسی طرح جادلہ وغیرہ وغیرہ. تو اس میں دو پارٹیز جنرلی انوالوڈ ہوتے ہیں. یہ ایک اچھا نقطہ ہے جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس قسم کے افعال میں. تو ترجمہ کیجئے. قاتلہ اس نے لڑائی کی، قاتلو ان سب نے لڑائی کی، قاتلتا آپ نے لڑائی کی، قاتلتم آپ سب نے لڑائی کی، قاتلتو میں نے لڑائی کی، قاتلنا ہم نے لڑائی کی، یقاتلو وہ لڑائی کرتا ہے، یقاتلون وہ سب لڑائی کرتے ہیں، تقاتلو آپ لڑائی کرتے ہیں، تقاتلون آپ سب لڑائی کرتے ہیں، تقاتلو میں لڑائی کرتا ہوں، نقاتلو ہم لڑائی کرتے ہیں. قاتل لڑائی کر، قاتلو لڑائی کرو، لا تقاتل مت لڑائی کر، لا تقاتلو مت لڑائی کرو. مقاتل لڑائی کرنے والا مقاتل جس کے خلاف لڑائی کی گئی، مقاتلہ لڑائی کرنا. ہوا قاتلہ ہیا قاتلت اس عورت نے لڑائی کی، ہوا یقاتلو ہیا تقاتلو وہ عورت لڑائی کرتی ہے. چلیے پریکٹس کیجئے صرف عربک میں سوچتے ہوئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. قاتلہ قاتلو، قاتل قاتلو، قاتلتا قاتلتم، قاتلتا قاتلتم، قاتلتو قاتلنا، قاتلتو قاتلنا، یقاتلو یقاتلونا، یقاتلو یقاتلونا، تقاتلو تقاتلونا، یقاتلو تقاتلونا، اقاتلو نقاتلو، یقاتلو نقاتلو، قاتل قاتلو، قاتل قاتلو، لا تقاتل لا تقاتلو، لا تقاتل لا تقاتلو، مقاتل 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 مقاتلہ، مقاتلہ، وقاتلہ ہیا قاتلت، ویقاتلو ہیا مقاتل. قاتلو. اسی طرح تیسرا لفظ ہے نادا. اس میں نادا میں یاد رکھیے آخری جو حرف ہے وہ ویک لیٹر ہے. نادا دال کے بعد یا ہے تو اب ویک لیٹر یہاں بھی اس کا وہی کوٹ ان کوٹ حشر ہوگا یا یہ بدلتا رہے گا جیسا ثلاثی مجرد میں تھا، جیسے وعدہ میں قالا میں دعا میں ہوتا تھا نا، ویسا ہی یہاں پر بھی ہوگا. لیکن انشاءاللہ پریکٹس سے آپ اس کو بھی بہت اچھا کنٹرول کر لیں گے. تو نادا کا مطلب ہے اس نے پکارا. اردو میں ہے نا غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، تو نادا یعنی پکارا. ترجمہ کیجئے. نادا اس نے پکارا، نادو ان سب نے پکارا، نادیتا آپ نے پکارا، نادیتم آپ سب نے پکارا، نادیتو میں نے پکارا، نادینا، ہم نے پکارا، ینادی وہ پکارتا ہے، ینادونا، وہ سب پکارتے ہیں، تنادی آپ پکارتے ہیں، تنادونا، آپ سب پکارتے ہیں، کنادی میں پکارتا ہوں، ننادی، ہم پکارتے ہیں، نادی پکار، نادو. پکارو، دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اڑ گیا ویک لیٹر جو حکم میں ڈر کے بھاگ جاتا ہے. لا تنادی مت پکار، لا تنادو، مت پکارو، منادن پکارنے والا، منادا، جو پکارا گیا، منادا پکار، پکار یا پکارنا.
ٹھیک ہے. ہوا نادا ہیا نادت، یا اڑ گیا. ہوا ینادی ہیا ینادی، وہ پکارتا ہے. میرے بات عربی میں سوچتے ہوئے دہرائیے. نادا نادو، نادا نادو، پھر سے نادا نادو، نادا نادو، نادیتا نادیتم، نادیتا نادیتم، نادیتو نادینا، نادیتو نادینا، ینادی ینادونا، ینادی ینادونا، تنادی تنادونا، تنادی تنادونا، انادی ننادی، انادی ننادی، نادی نادو، نادی نادو، لا تنادی لا تنادو، لا تنادی لا تنادو، منادن منادی، منادا منادا، منادا. منادا، ہوا نادا ہیا نادت، ہوا ینادی ہیا تنادی. تنادی. ماشاء اللہ. اب ہم لیتے ہیں ایک نقطہ فکر پھر سے. پچھلی بار ہم نے دیکھا کہ وقت واحد میں ہمارا دماغ کم از کم 5 کام کر سکتا ہے. گویا دماغ کے 5 چینلز ہیں. آج اس بات کا ایک اور بہت اہم پہلو دیکھیے. جب آپ نے کار یا موٹر سائیکل چلانا سیکھی تھی یا سیکھ رہے تھے تو آپ کی دماغ کی توجہ کا 60-70% اسٹیئرنگ کنٹرول کرنے میں، ایک 20% بریک کنٹرول کرنے میں، ایک 10% گیئرز میں، اور شاید 5% راستے پر انفیکٹ آپ خالی میدان میں چلا رہے ہوں گے، اور 5 سے کم فیصد ساتھی سے بات چیت میں، یعنی آپ کی پوری توجہ، پورا چینل جو ہے اسٹیئرنگ اور بریک میں ہی ہوگی. لیکن آج چلاتے چلاتے آپ کو مدت گزر گئی ہوگی تو آج آپ کا کیا حال ہے؟ شاید 2% آپ کی دماغ کی توجہ اسٹیئرنگ میں ہوگی، 2% بریک پہ، 2% گیئرز پہ، اور 30% ٹریفک اور راستے پہ، اور 40-50% ساتھی سے بات کرتے ہوئے. اس طرح دماغ جو ہے بدل گیا آپ کا. اسی طرح یاد رکھیے، جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا، کوئی نئی صورت یاد کر کے پڑھی تو آپ کے دماغ کی توجہ شروع میں تو ہو سکتا ہے 80% تلاوت پر ہوگی، تو اب باقی تھوڑی جو 20% توجہ بچ گئی ہے وہ دوسرے چینلز کے لیے رہ گئی ہوگی. لیکن آج جب آپ کی نماز پکی ہے، یاد ہے، اور اسپیشلی اگر آپ کو 2 ہی فکس صورتیں پڑھنے کی عادت ہے، 2 رکعت نماز میں، 4 رکعت نماز میں جو فکس صورتیں ہیں، تو پھر تو دماغ کی توجہ کیسی ہوتی ہے معلوم ہے؟ شاید 10% بھی تلاوت پر نہیں رہتی اور باقی 90% خالی. اور خالی کا مطلب شیطان کے لیے کارخانے کی جگہ، اور وہ ہرگز موقع نہیں چھوڑے گا الا یہ کہ آپ دماغ کے سارے چینلز کو مصروف رکھیں. یعنی نہ صرف تلاوت کریں بلکہ اس کے ترجمے پر غور کریں، تصور ساتھ ساتھ رکھیں، احساس کے ساتھ پڑھیں، آیت کی مناسبت سے دعا، یعنی سب چینلز کو بزی رکھیں گے انشاءاللہ. تو پھر جو ہے یہ آسان رہے گا. یاد رکھیے سارے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنی شروع کر دے اور وہ سمجھ میں نہ آئے تو پھر چینلز خالی ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی شیطان کے حملے کا خطرہ بھی. انشاءاللہ جیسا ہم نے کہا یہ کورس آپ کو جو ہے سارے پہلوؤں سے مدد دے گا تاکہ آپ کی نماز، آپ کی تلاوت، ہم سب کی انشاءاللہ بہتر ہو. الحمدللہ ہم نے تقریباً 168 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 45,362 سے زیادہ آتے ہیں.